طب سے بھی ہے اور سائنس سے بھی ہے۔ ان کے تعارف کے ساتھ میں اس پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی صاحب۔ آپ ملک کے ایک ممتاز عالم ہیں، دین کے ایک معروف درسگاہ جامعہ نعیمیہ کے مہتمم ہیں اور ایک عرصے سے تدریس اور تصنیف کے کام سے میں مصروف ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب صاحبزادہ سعید الرحمان احمد صاحب۔ آپ لاہور کے ایک اہم مدرسے دارالعلوم حنفیہ کے مہتمم ہیں، جمعیت اتحاد العلماء کے بھی ضلعی صدر ہیں اور ایک طویل عرصے سے واعظ و نصیحت کے کاموں میں مصروف ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی۔ الف کے ناظرین ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ دین ان کا اوڑھنا بچھونا ہے اور اسی پر گزشتہ 35-40 سال سے آپ کام کر رہے ہیں۔ المورد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے آپ سربراہ ہیں۔ ہمارے چوتھے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر پرویز فود بھائی۔ آپ جامعہ قائد اعظم میں فزکس کے استاد ہیں۔ بی ایس سی سے لے کر پی ایچ ڈی تک امریکہ کی مشہور درسگاہ MIT میں آپ پڑھتے رہے ہیں اور آپ بین الاقوامی سطح پر اپنے شعبے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے ڈسپلن کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب سے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آفات کی بات ہو رہی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں یا قدرتی آفات جو ہیں یہ ایک قدرتی کچھ افکار ہیں، کچھ نظریات ہیں، کچھ لاز ہیں جن کے نتیجے میں ہوتی ہیں، یہ بحث ہمارے ہاں جاری ہے۔ آپ بتائیے کہ قدرتی آفات مثال کے طور پر ابھی چند مہینے پہلے ایک مہینہ پہلے آیا زلزلہ مظفر آباد میں، تو یہ کیا اللہ کا عذاب تھا؟ خالق کائنات نے قرآن عظیم کے اندر مختلف مقامات پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذوقہم بما عملوا۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والے ہی ظلم کو اختیار کر لیں۔ ایک اور موقع پر فرمایا یعنی انسانی اعمال کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے ہلاکت بھی آتی ہے، اور یہ چیز جو ہے خالق کائنات نے قرآن عظیم کے اندر مختلف مقامات پر اور احادیث کے اندر بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 اکتوبر کا جو واقعہ ہے وہ اللہ کا ایک عذاب تھا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس لحاظ سے تو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی خالق کائنات سے اللہ تعالیٰ اب اس میری امت پر وہ عذاب نازل نہ کرنا جو پہلی امتوں پر نازل ہوا ہے، چنانچہ عذاب استیصال جو وہ تو اب نہیں آئے گا امت محمدیہ پر۔ البتہ تنبیہ کے طور پر متنبہ کرنے کے لیے یہ اس قسم کی آفات، اس قسم کی بلائیں جو ہیں وہ نازل ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ یہ اس کے اندر بہرحال کسی نہ کسی حد تک اعمال کا بھی ہے، جیسے کہ آگے گفتگو ہوگی اس میں جی ہم اس سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ یہ انسانی اعمال ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا کچھ اور عوامل ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک وقفے کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ مولانا بھی بات ہو رہی تھی کہ انسانی اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسانی بستیوں پر ہلاکتیں نازل ہوتی ہیں، تو 8 اکتوبر کے جو واقعات ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کی ایک ہلاکت تھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہمارے عملوں کا بہرحال دخل ہے، لیکن خالی یہ کہہ دینا کہ یہ عذاب آیا ہے اور ان پر عذاب نازل ہوا ہے، میں اس سے کچھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ ایک آزمائش ہوتی ہے اور ایک عذاب ہوتا ہے۔ آزمائش نیک لوگوں پہ بھی آتی ہے، صالح لوگوں پہ آتی ہے، وہ اس پہ صبر کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر ان کو تکالیف ہوئی ہے تو ان کا بھی معاوضہ جو ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ باقی رہا کہ اعمال مجموعی طور پہ جو ہمارے ہیں اور ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی بالکل یقیناً یہ ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خود بخود ہو گیا اور پلیٹیں ہل گئیں، اور پلیٹیں، ان پلیٹوں کا بھی تو خالق کوئی ہے نا جس نے ان پلیٹوں کو ہلنے کی اجازت دی اور وہ ہلی اور یہ ساری تباہی آئی۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جو بات ہو رہی ہے یہاں، تو ابھی جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی اعمال ہیں جو اصل میں اثر انداز ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات پر، اور وہ واقعات دراصل نتیجہ ہوتے ہیں ہماری بد اعمالیوں کے۔ آپ ایک پروفیسر ہیں فزکس کے، آپ اس چیزوں کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس سوال کا جواب سائنس کے حوالے سے ہی دے سکتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے
تقریباً 4 ارب سال پہلے زمین ایک آگ کا گولا تھی، پگھلی ہوئی حالت میں تھی. پھر جیسے جیسے ٹھنڈی ہوتی گئی تو باہر کی پرتیں منجمد ہوئیں. اندر اب بھی یہ پگھلی ہوئی حالت میں ہے، مگر باہر جو پلیٹیں بنی جن کو اب ہم ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ وقتاً فوقتاً ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں، اور جب ان کا تصادم ہوتا ہے تو اس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں، جب یہ اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں. اب زمین کی سطح کے اوپر چاہے انسان ہو یا نہ ہو، یہ پلیٹیں اسی طرح سے ٹکرائیں گی، زمین میں اسی طرح سے ارتعاش پیدا ہوں گے. آپ یہاں سے تمام لوگوں کو اٹھا کر مریخ بھیج دیں تو بھی یہاں زلزلے آئیں گے. اور زمین کو چھوڑیے، چاند کے اوپر بھی زلزلے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ وہاں تو کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی جانور نہیں، مگر زلزلے تو وہاں بھی آتے ہیں. تو اس کا ہمارے اعمال سے اچھے یا بد ذرا بھی کوئی تعلق نہیں. کل جس طرح ایک پتھر اوپر سے نیچے جائے گا، چاہے دیکھنے والے کے اعمال اچھے ہوں یا بد ہوں، وہ پتھر فطرت کے قانون کا پابند. جاوید صاحب، ابھی 2 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک یہ کہ انسانی اعمال ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی قوانین حرکت میں آتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں الٹ جاتی ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانی اعمال کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی فزیکل لاز ہیں جو اپنا مینیفیسٹیشن ہے، اس کا اظہار ہے. آپ اس دونوں چیزوں کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں زمین کا انتخاب کیا کہ یہاں وہ انسان کو بسائے گا یا اس میں زندگی پیدا کر دے گا، بہرحال یہ چیز زمین کو منفرد کرتی ہے زحل سے بھی، باقی سیاروں سے، باقی سیاروں اور ستاروں سے بھی، اور باقی کہکشاؤں سے بھی، جہاں تک ہمارے علم میں ہے. صحیح. جب یہ فیصلہ کیا گیا تو اس کو زندگی کے لیے سازگار بنایا گیا. وہ سازگاری معمولی سازگاری نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا کر دیے ہیں جن اسباب کے نتیجے میں یہ خاص محور پر آ کر ٹک گئی ہے. اس کی گردش کا ایک خاص طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس میں پانی کی فراوانی ہے، اس میں اور بہت سے دوسرے اسباب پیدا کر دیے گئے ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، کہ جس کے نتیجے میں یہاں زندگی ممکن آسان اور سادہ. جب اس کو زندگی کے لیے سازگار بنایا گیا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں موت کے اسباب کیوں باقی رہنے دیے گئے ہیں؟ یعنی جو پروردگار یہ قدرت رکھتا تھا کہ چاند اور مریخ سے قطع نظر کر کے اس زمین کے اوپر زندگی کے آثار پیدا کر دے، اس نے یہاں یہ اسباب کیوں رہنے دیے باقی؟ اس کا جواب آپ کو قرآن مجید دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا. اس کو دنیا میں آنا ہے، ایک عارضی وقفہ ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے لازماً موت کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ موت جو انسانوں پر انفرادی حیثیت سے آ رہی ہے، یہی ایک دن پوری کی پوری اس بستی پر آ جانی ہے جسے ہم زمین کہتے ہیں. اس کو قرآن مجید زلزلہ قیامت سے تعبیر کرتا ہے. اب قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں زندگی اور موت دونوں کو قائم رکھا تو پھر یہ ناگزیر تھا کہ وہ اسباب بھی یہاں باقی رہیں، ان کو ختم نہیں کیا گیا، کہ جو موت کا باعث بنتے ہیں ان اسباب کے آنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بالکل طبعی قوانین کے تحت آتے ہیں. یعنی آپ چل رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک پتھر لڑکتا ہوا آتا ہے، وہ طبعی قوانین کے تحت ہی آتا ہے. اسی طریقے سے زلزلہ بھی انہی قوانین کے تحت آتا ہے. اس کا کوئی انسانی اعمال سے تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے طریقے پر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم پر واضح کر دی ہے کہ چونکہ انسانوں کو میں نے جب یہاں آباد کیا ہے تو موت کے اسباب اس کے اندر رکھے ہیں. جراثیم ہیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ہماری نفسیات تک پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں. یعنی زمین کے اوپر زندگی اور موت دونوں کے امکانات اور موت دونوں کے اسباب رکھے ہیں. زندگی اور موت دونوں کے جو اسباب ہیں، جی اس پہ مزید ہم بات کریں گے ضرور، لیکن اس سے پہلے اس میں ابھی بہت کہنا باقی ہے. حاضر خدمت ہیں ڈاکٹر صاحب. جو الہامی کتابیں ہیں، قرآن مجید بھی باقی کتابیں بھی، وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس زمین پر جب بھی اس نوعیت کے واقعات بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں تو وہ دراصل عذاب ہوتے ہیں جب انسان بڑی سطح پر بدعمالیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی ایسی شکل آپ تجویز کر سکتے ہیں کہ جس میں جو ایک سائنسی قوانین کا اطلاق ہے، ایک مذہبی قوانین کا اطلاق ہے، تو دونوں کی تطبیق کر کے ہم معاملے کو سمجھنے کی کوئی کوشش کریں؟ اس کی کوشش تو لوگوں نے کی ہے، اور یہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہے مجھے نہیں پتا. لیکن مثال کے طور پر سید احمد خان تھے، انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن شریف کتاب الہی ہے، کلام الہی ہے، لیکن دوسری طرف سائنس کی حقیقت صحیح اور درست ہے. اگر ہم چاہتے ہیں
کہ اس کو بھی رکھیں اور اس کو بھی رکھیں تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو غالباً آپ نے بھی یہی سوال کیا. اس کے واسطے انہوں نے قرآن شریف کی وہ تشریحیں کی اور وہ تعویلیں نکالیں جو سائنس کے مطابق ہیں اور جس سے یہ تصادم پیدا نہیں ہوتا. اب اس کے اوپر اس زمانے کے علماء نے کافی اعتراض کیا تھا لیکن وہ ڈٹے رہے اس کے اوپر. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ عربی زبان کو اس طرح سے سمجھا جائے اور قرآنی آیات کو اس طرح سے ان کی تشریح کی جائے کہ دونوں میں تصادم ختم ہو جائے. اب جہاں تک آفات کا تعلق ہے اس پر تو کہنا ضروری ہے. ابھی میں کہہ بھی چکا ہوں. میرے خیال میں یہ کوئی عذاب الہی نہیں تھا. زلزلے آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے. ان کی وجوہات خالصتاً اسلامی کتابیں تو کہتی ہیں کہ انسانی اعمال کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں، تباہی آتی ہے، آفات آتی ہیں. تو اس کا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی ایسی تمثیلی تشریحیں موجود ہوں، کیونکہ سائنس تو کہتی ہے کہ یہاں آپ اس طرح کی چیز پہ ایمان نہیں رکھتی. اس میں اصل میں ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ مذہب کی تعلیمات کیا ہیں اور وہ انسانی ذہن پر کس انداز سے اثر انداز ہوتے ہیں. ایک ہے صرف ظاہری اعتبار سے ہم گفتگو کریں، لیکن اگر ہم دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو ہمیں یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ خالق کائنات نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے اس کی اپنی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک دن آپ تشریف لے گئے حدیبیہ کے مقام پر، صبح کی نماز ادا کی آپ نے، اور پھر ادا کرنے کے بعد فرمایا صحابہ کرام کو، اصبح من عبادی مومن بی، کہ میرے بندے نے صبح کی ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں میرے بندوں میں سے جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں مومن بالکواکب جو ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں. اور وہ افراد جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں وہ پھر میری قدرتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وہ افراد جو کواکب پر، ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں، وہ ستاروں ہی کو اپنا خالق مانتے ہیں. انہی کی گردش کو، انہی کی چال کو، انہی کے جو عوامل ہیں، ان کے جو اعمال ہیں اسی پر کی روشنی میں چیزوں کی تعبیر کرتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دو چیزیں فرمائی کہ جو مجھ پر ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کہے گا کہ مطرنا بفضل و رحمتہ ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بارش کی اپنے فضل اور اپنی رحمت کی بنا پر. اور وہ شخص جو ایمان لانے والا ہے بالکواکب، وہ کہے گا چونکہ ستاروں کا حالات نے، موسم نے، آسمان کے پر اتنے نمی پیدا ہو گئی، آسمانوں پر یہ حالات پیدا ہو گئے، ان حالات کی وجہ سے، ان اسباب کی بنا پر، اس نمی کی بنا پر، فلاں کی بنا پر جو بارش ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور نہیں ہے. فطری قوانین میں اس کی وجوہات تلاش کرے گا. اور جو مجھ پر ایمان لانے والا ہے فطری قوانین کے ساتھ ساتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک ذکر کیا نا کہ سر سید احمد خان نے مثلا یہ کوشش کی کہ قوانین فطرت اور مذہبی تعلیمات کو جمع کر دیا جائے اور ایک تعبیر کی جائے. اگر ہم تفسیر کریں قرآن کی صرف عقل کی بنا پر تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اگر ہم تفسیر کریں قرآن کی احادیث کی روشنی کے اندر تو وہ قابل قبول ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، عقل کی روشنی میں کتاب اللہ کو نہیں، صرف عقل کی نہیں، دونوں چیزوں کو ملا کر اس کا فرمان ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تفکرون. یہ تو اس کا فرمان ہے، لیکن ان چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق، تب ہم پہنچیں گے نتیجے پر صحیح. مولانا صاحب نے ایک بڑے گمبھیر مسئلے کی نشاندہی کی ہے. اگر بارش اس طرح سے نہ ہو، میرا مطلب یہ کہ بخارات اوپر اٹھیں، ان سے بادل بنے، پھر بادل سے پانی نیچے برسے، بارش برسے، تو پھر دوسرا طریقہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ماورائی طاقتیں ہیں جو طے کرتی ہیں بارش کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کہاں ہونا، کب ہونا ہے. ایسی صورت میں تو پھر محکمہ موسمیات کو بند کر دینا چاہیے. نہیں، ایسا ہوتا ہے. محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کہ آج اثرات نظر آ رہے ہیں کہ بارش ہوگی، ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ بارش ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوتی. بعض اوقات ابھی کوئی وہ پیشگوئی نہیں کر رہے ہوتے،
اچانک بارش ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ مکلف ہے جو محکمہ موسمیات وہ اسباب کا، ظاہری اسباب کا، کہ ظاہری اسباب اب ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر بارش ہونی چاہیے، لیکن حکم دیتا ہے کہ اب بارش یہاں نہیں فلاں مقام پہ جا کر ہو جائے، بارش وہاں چلی جاتی ہے۔ تو جو چیز بھی ہے وہ خالق کائنات ہی کے کن ہی کے نتیجے کے اندر۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے موسم کی پیشن گوئی کرنا تو بہت مشکل کام تھا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن تھا کہ آپ یہ بتا سکیں کہ آج سے 2 دن یا 3 دن بعد موسم کیا ہوگا، درجہ حرارت کیا ہوگا، بارش ہوگی کہ نہیں، اولا باری وغیرہ۔ لیکن اب سیٹلائٹس کے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے کمپیوٹرز کے ہوتے ہوئے، ہم کافی اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 2 روز میں یا اگلے 4 دنوں میں موسم کیا ہوگا، اور اس کے امکانات، پروبیبلٹیز، امکانات جی، لیکن وہ امکانات اس واسطے کہ ہمارے پاس مکمل علم نہیں کہ کس جگہ درجہ حرارت کیا ہے، وہاں رطوبت کیا ہے وغیرہ، یعنی کہ جو ہمیں ڈیٹا چاہیے اس میں کمی ہے۔ ہمارے کمپیوٹرز اب تک اتنے بڑے نہیں ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہو چکے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹس میں زیادہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ زیادہ ڈیٹا اکٹھے کر سکے، کمپیوٹرز میں کمپیوٹنگ پاور بڑھے گا۔ آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس تمام کائنات کو چلا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد صفت ہے فعال لما یرید، وہ بہت کچھ کرنے والا جیسا وہ چاہتا ہے، اس کی صفت خاصہ ہے فعال۔ یہ صیغہ جو ہے یہ اس کے اندر مبالغہ پایا جا رہا ہے، انتہائی مبالغہ پایا جا رہا ہے کہ جی وہ بہت کچھ کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ۔ تو خالق کائنات نے ان چیزوں کے ہونے کو اپنے ارادے کی طرف بھی جو ہے وہ منسوخ کیا۔ قوانین فطرت اور جو الہامی علوم ہیں ان پہ ہم بات مزید کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ۔ پھر حاضر خدمت ہیں جاوید صاحب، صورتحال اب کچھ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، 2 نقطہ نظر سامنے آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مداخلت کریں اور اس کو تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کریں کہ ایک طرف تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، اور قوانین فطرت کی ایک حد تک اس میں دخل ہے، یہ دونوں چیزوں کو ہم کیسے ملائیں گے ایک واقعات کی تعبیر میں؟ مجھے اجازت دیجیے اگر میں اپنی بات جہاں سے منقطع ہوئی تھی اس کو مکمل کر لوں۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھر موت کے بہت سے اسباب باقی رہنے دیے ہیں، ورنہ تو جب اس کو زندگی کے لیے تیار کیا گیا تھا تو اگر ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو یہاں یہ اسباب ختم کر دیے جاتے۔ جب باقی ساری کائنات سے مختلف اس کرۂ ارض کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اسباب کے لیے موضوع بنا دیا تھا تو یہ بھی اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں تھا، ایسا رہنے دیا گیا۔ چنانچہ اصل مسئلہ زلزلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ موت ہے۔ موت ایک ایسی غیر معمولی حقیقت ہے کہ جس کو بہرحال وارد ہونا ہے، وہ گلی میں بھی آئے گی، بازار میں بھی آئے گی، سائیکل پر سوار ہوئے بھی آئے گی، گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی آئے گی، تودا لڑک جانے سے بھی آئے گی، اس کے اسباب آپ کے اندر بھی ہوں گے، اس کے اسباب آپ کے باہر بھی ہوں گے، آپ کھڑے کھڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، بیٹھے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو موت بہرحال آنی ہے۔ اب یہ جو موت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سبب سے متعلق کرتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ چنانچہ موت کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کے لحاظ سے ہم انسانوں کے اوپر اس کو وارد کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نہ اس میں ایک لمحے کی تاخیر ہو سکتی ہے، نہ ایک لمحے کی تقدیم ہو سکتی ہے۔ کسی آفت کے ساتھ، کسی سبب کے ساتھ جو طبعی طور پر کار فرما ہے، اس میں موت کو جب خدا متعلق کرتا ہے تو اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ کی مداخلت اپنا کام کرتی ہے۔ چنانچہ یہی وہ جگہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مداخلت کو ہم انسانوں سے متعلق سمجھتے ہیں، یعنی اسباب اور انسانوں کی موت دونوں کو اللہ تعالیٰ متعلق کر دیتے ہیں۔ اب یہ متعلق کرنے کا جو عمل ہے یہ کن اسباب کن وجوہ کے تحت انجام پاتا ہے، اس میں کیا کیا پہلو ہوتے ہیں، اس کے ہزاروں پہلو ہیں۔ چند چیزیں جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ یعنی میرے نزدیک اصل مسئلہ وہ آفات نہیں ہے، وہ تو سائنسی طریقے کے مطابق طبعی قوانین جیسے کام کر رہے ہیں آ رہی ہیں، میری موت نے اس سے متعلق ہونا۔ لیکن ایک چیز جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس سارے بحث کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی اعمال ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں آفات آتی ہیں، ایک عذاب نازل ہو جاتا ہے انسانوں کے اوپر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معصوم لوگ مر جاتے ہیں ان عذابوں کے نتیجے میں۔ تو پھر ایک سوال انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کیا اسی طرح چلتا ہے کہ جس میں کوئی معصوم غیر معصوم کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، یا پھر اس کا تعلق کسی اور خاص قانون سے ہے؟ اس کی وضاحت میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ میں ضرور کروں گا اس کی وضاحت۔ میں وہی تو بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی ساری توجہ مرکوز کیے ہوئے آفت کے اوپر دیکھیے۔ میں جا رہا تھا، پہاڑی سڑک تھی، اوپر سے ایک تودا لڑکتا ہوا آیا ہے،
وہ طبعی قوانین کے تحت لڑکتا ہوا آیا ہے، اس کو آنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کے تحت وہ عمل ہونا تھا، میرا اس وقت وہاں ہونا، یہ ہے اصل چیز جس کے اوپر ہم کو اپنی توجہات کو مرتکز کرنا چاہیے۔ یعنی ہم انسانوں کے اوپر جو موت وارد ہوتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی آیت ہے، یعنی جس طریقے سے یہ پورا عالم اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ موت بھی اللہ کی آیت ہے۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ایک تو ایک زندگی کی حقیقت ہے جس کے خاتمے کا اعلان کر رہی ہے، دوسری جانب یہ جب اس بڑے پیمانے پر آتی ہے، یعنی وہی موت ہے۔ دیکھیے اس وقت آپ اگر دیکھیں تو لاہور شہر میں سینکڑوں لوگ روزانہ مر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ دنیا میں، لاکھوں لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کی آپ اموات کا اگر تعین کریں تو وہ بھی شاید ہزاروں لاکھوں تک پہنچ جائیں، اتنے بڑے پیمانے پر اموات ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے اس طریقے سے متنبع نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی بڑے حادثے کے ساتھ متعلق کر دیتے ہیں انہی طبعی اسباب سے کام لے کر، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمومی انتباہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اس لیے عام حالات میں اس کے ساتھ کسی کے اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی وہی موت ہے جو انسانوں پر عام قوانین کے تحت وارد ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ بوڑھے پر آتی ہے، بچے پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موت کو جس طرح انفرادی سطح پر تذکیر کا باعث بناتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اجتماعی سطح پر بھی تذکیر اور انتباہ کا باعث بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے جو میں نے آپ سے عرض کی، یہ ایک پہلو ہے اس کا۔ آپ جن آیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اپنے کسی رسول کی بعثت کرتے تھے تو جو قیامت انہوں نے آخرت میں برپا کرنی ہے چھوٹے پیمانے پر اسی دنیا میں برپا کر دیتے تھے۔ ایک دینونت صغرا، ایک قیامت صغرا اس قوم کے لیے برپا ہو جاتی تھی۔ وہ اتمام حجت کرتے تھے، ہر لحاظ سے حق کو واضح کر دیتے تھے، اس کے بعد باقاعدہ الٹیمیٹم دیتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر ان میں سے وہ لوگ الگ ہو جائیں جو اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ ایسے ہی نہیں آ جاتا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا صالح کی آپ دعوت کا مطالعہ کیجئے، باقاعدہ الٹیمیٹم دیا انہوں نے۔ بالکل اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی اور بتا دیا اپنی قوم کو کہ اب یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، وہ تو قرآن میں ہے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اس کے بعد کہا گیا کہ یہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا، باقاعدہ اعلان کر کے۔ بلکہ اس کے بعد پھر دوبارہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا حج اکبر کے موقع پر، کیونکہ یہ ریڈیو ٹیلی ویژن تو موجود نہیں تھے، وہی ایک ذریعہ تھا، اور اس میں کہا گیا فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یعنی یہ جو 50 دن باقی ہیں حرام مہینوں کے، یہ گزرنے کے بعد یہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ عذاب اس طریقے سے آتا تھا، یہ عذاب ایسے نہیں آتا جس طرح کے لوگ خیال کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، اس میں ایک اور چیز دیکھیے کہ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں اسلام کو اور قرآن کو تو یہ احادیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف میں ہے، المستدل الحاکم کی حدیث شریف ہے، صحابہ نے عرض کی یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا استحلوا الزنا وشربوا الخمر بعد هذا وضربوا الغاصف غار الله فقال للارض تزلزلی بہم۔ جب برائیاں عام ہو جائیں، زنا عام ہو جائے جب، اور جب شرابیں پی جانی عام ہو جائیں، اور جب رقص کرنا عام ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، غار اللہ، اللہ تعالیٰ غیرت میں آتا ہے، اور پھر فقالا، پھر کہتا ہے للارض، زمین کو کہتا ہے تزلزلی بہم، جھنجھوڑ دو ان کو۔ معافی چاہتا ہوں لیکن بالاکوٹ اور مظفر آباد میں اس میں کہاں زنا اور کہاں شراب تھی؟ بالکل ایک منٹ، اس میں یہ ہوتا ہے ایک چیز ہے عمومی، ایک چیز دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کے مشترک مجموعے کے اندر جو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس بنا پر کوئی مصیبت آتی ہے، اور جب قیامت اکبر آئے گی تو وہ ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ ایک ساعت صغرا ہے، ایک ساعت وسطیٰ ہے، ایک ساعت کبریٰ ہے۔ ساعت صغرا جو ہے وہ کسی ایک آدمی کی موت کا واقع ہو جانا ہے، یا اس کا کسی ایک تکلیف میں مبتلا ہو جانا ہے، وہ اس کے لیے ساعت صغرا ہے۔ پھر اگر مختلف افراد، بہت سے افراد کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جائیں، اسے پھر ساعت وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک قوم بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے، ایک طائفہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو ساعت کبریٰ ہوگی وہ قیامت کے دن مولانا صاحب یہ بتائیے، یہاں 16,000 سکول تباہ ہوئے ہیں، کئی 100 مساجد، وہ فوجی جو اس ملک کا دفاع کر رہے تھے وہ اپنے خندقوں میں دب کے ختم ہو گئے، ان کا کیا گناہ تھا؟ ان بچوں کا کیا گناہ تھا؟ یہ عذاب اگر آیا ہے تو ہم پہ کیوں آیا؟ لائن آف کنٹرول کے اس پار کشمیر میں، وہاں تو صرف چند 100 لوگ مرے ہیں،
यहाँ तो तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी मुसलमान खत्म हुए। तो ये तो मुझे कोई बड़ी अजीब सी बात नहीं। अजाब अगर अहमाल के नतीजे में आया है, गुजारिश ये है कि वो अफराद जो ज़मीन के अंदर दफन हो गए इस ज़लज़ले के अंदर, खालिक कायनात उनसे वही सलूक फरमाएगा जो एक आम आदमी का इंतकाल कर जाने के बाद ज़मीन में दफन होने के बाद करता है। वो क़यामत के दिन अगर नेकोकार होंगे वो नेकोकार के अंदाज में उठेंगे, अगर वो बदकार होंगे तो वो बदी के जैसे कि फासिक गुनहगार उठते हैं वो उसी अंदाज में उठाए जाएंगे। एक बात। मौलाना हम इस बात को थोड़ा सा आपकी इजाजत से जो गुनाह में मुब्तला नहीं है, बच्चे हैं वगैरह वगैरह, हम समझते हैं कि शायद ये हाथ का टूट जाना, ये शायद लात का कट जाना, ये कमर का जो है हड्डी का टूट जाना, शायद ये कोई तकलीफ है, लेकिन खालिक कायनात इसी तकलीफ को इंसान के लिए अगर वह आखिरत पर ईमान रखता है तो उसके जरिए निजात बना देता है अल्लाह ताला उसके लिए। मगर जापान में जब ये ज़लज़ला आता है, हम चाहते हैं कि इसको मज़ीद आगे जारी वहाँ तो इससे पहले हमें थोड़ा सा वक्फा करना पड़ेगा। हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। के बाद हाजिर खिदमत हैं। आप बात कर रहे थे जापान की और कैलिफोर्निया की गुफ्तगू जब हम वक्फे पे गए तो। जी देखिए, यहाँ जो ज़लज़ला आया उसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पे 7.6 थी या 7 थी। जापान में और कैलिफोर्निया में और दूसरी दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर ज़लज़लों की शिद्दत इससे कहीं ज़्यादा होती है। इसके बावजूद वहाँ अमवात यहाँ से बहुत कम होती हैं। जब ज़लज़ला जापान में आया था और वो 8 के लेवल का था, 8.0 8.1 के लगभग था, तो वहाँ सिर्फ 26 लोग मरे। और उससे पहले जब आया था तो कुछ 100 अफराद ख़त्म हुए। इसके बरक्स यहाँ जब ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत कम थी तो तकरीबन 1 लाख लोग मरे। वजह क्या? इसलिए कि हम अपनी बिल्डिंगें इस तरह से बनाते हैं कि हल्का सा झटका होता और वो गिर पड़ती हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग के अंदर जो हम मटीरियल्स इस्तेमाल करते हैं वो कमज़ोर गैर मियारी होता है। लिहाजा अगर कोई ये कहता है कि ये अल्लाह का अजाब है तो क्या अल्लाह के अजाब से बचने का बस अल्लाह के अजाब से बचने का तो बहुत सहल तरीका है कि आप अच्छी मजबूत बिल्डिंगें बनाएं। तो क्या हम अल्लाह ताला के अजाब को इस तरह इतनी आसानी के साथ रोक सकते हैं? ये बात मैं चाहता हूँ शहजादा साहब आप इसमें गुफ्तगू में आपका मौलाना मैं चाहता हूँ शहजादा साहब की राय भी हम ले लें इस मामले में कि ये अजाब में तखफीफ जो है अगर अल्लाह की तरफ से है तो क्या इंसानी कोशिशों के नतीजे में उसमें तखफीफ आ सकती है? देखिए जी, बात शुरू में यही हुई थी कि आमाल का नतीजा है और बहैसियत मुसलमान के मोमिन के हमारा तो अकीदा है अंबिया किराम की कौम पे भी अजाब आए, वो पानी आया उसके अंदर अजाब हुआ। सब कहते हैं कि उसका एक कानून है बाज़ाब्ता। अच्छा, तो ये भी कानून है ना कि हमारी बदअमलियाँ और वो इज्तिमाई तौर पर बदअमलियाँ, एक बदअमली हो तब जुल्म हमारे यहाँ है। जैसे आपने फरमाया कि जी बिल्डिंगें हम खराब बनाते हैं तो वो हम बनाते हैं, तो वो भी गोया के घपले हम कर रहे हैं। फिर जिना और शराब और वल्लाहु आलम क्या क्या, जो कि सुन के भी आदमी जो है वो शर्म कर जाता है। ये हमारे मुआशरे के हिस्सा बन चुके और बनाए जा रहे हैं, इस पर पूरा जोर है। तो उसका नतीजे में हमें आगाही तो होगी। चले आप उसको अजाब न कहें, ये तो कहें कि किसी को झंझोड़ा गया है कि अब बाज आ जाओ, समझाया गया है कि अब खत्म करके तुम वापस आ जाओ। तो इसको आप कुछ ना कुछ तो समझेंगे ना। खालिक कायनात ने इतना बड़ा वो जो मुसीबत आई है जिसके अंदर बेगुनाह भी मारे गए और बेशुमार लोग नेक भी इसमें शहीद हुए हैं, तो वो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया अल्लाह ताला उनको वो अजर अता फरमाएगा शहादत वाला। नेक लोगों के लिए सब्र का बाइस होगा, हम जैसे गुनाहगारों के लिए इंतबा होगी, आगाही होगी कि हम अपने आप की इसलाह करते हैं। जैसा कि खुद हुजूर का इरशाद आपने सुना कि भी ज़लज़ले आएंगे और ये अजाब की सूरत। मगर मैं ये तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हमने असल में 2 अलग अलग रास्ते बना लिए ना। डॉक्टर साहब का कहना ये है कि जो लोग ज्यादा अल्लाह पर ईमान नहीं लाते वो कोशिश करके अपने आप को उस अजाब से बचा लेते हैं। हम लोग जो ईमान लाते हैं वो हम अगर उसका अजाब का अगर शिकार होते हैं तो उसकी वजह ये है कि हम कोशिश उस तरह की नहीं कर पाते। कोशिश नहीं करते ना, वही तो मैंने अर्ज किया था कि ये भी घपला। वो जो मैंने पढ़ा है अखबार में कि वो जो टावर शहीद हुआ है यहाँ पे इस्लामाबाद में मारगला, वो 8वें ग्रेड का एक आदमी है जो उसका मालिक है और 220 उसने फ्लैट बनाए। ये क्या है? तल्फियां हम कर रहे हैं, रिश्वतें हम कर रहे हैं, बेशुमार ऐसे मसाइल है कि अब हम गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। बल्कि अगर दूसरे लफ्जों में मैं कह दूं तो जो काम मैं करता हूं वो तो गुनाह नहीं है,
جو آپ کرتی ہیں وہ گناہ ہے. یعنی ہمارے پیمانے جو ہیں وہ بدل گئے. اس میں ایک اور چیز یہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کریں. فرما رہا ہے ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم لیزدادوا اسما. کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں وہ کیوں مہلت دے رہے ہیں کہ لہم حیات لانفسہم خیر لانفسہم. کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مہلت دے رہے ہیں خیر لانفسہم یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما. ہم مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ بڑھتے چلے جائیں اور جب گناہ بڑھتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں جو بات ابھی کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ یہ کہی ہے کہ اگر ہم جن لوگوں نے کوشش کی اچھی عمارتیں بنا لی وہ اس عذاب سے بچ گئے تو کیا اللہ کے قانون میں انسانی کوشش سے تخفیف؟ گزارش یہ ہے فرق کتنا بڑا کہ وہ چونکہ انہوں نے ظاہری حالات کی بنا پر اپنے لیے ایسے مکانات بنا لیے جس میں کم سے کم نقصان ہو سکتا ہے نقصان تو ہوا نا کمی نہیں فرق ہے نا کمی اس کی ایک اور وجہ ہے. مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے وہ صحیح طرح ڈرائیو نہیں کرتا اس میں قصور کس کا ہے؟ اس کا اپنا قصور ہے کہ اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. یعنی یہ نہیں ہم نے کہیں گے نابالغ کہ جی وہ چونکہ وہ چل رہا تھا بھاگ رہا تھا نابالغ اس لیے اگر وہ احتیاط کرتا تو ممکن ہے حادثہ نہ ہونے پاتا. وہ یہی بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمیں اب جھنجھوڑا گیا ہے تنبیہ دی گئی ہے لیکن غلط لوگوں کو جھنجھوڑا گیا. وہ ان بیچارے بچوں کا کیا قصور تھا جو اس علاقے میں رہتے ہیں اور جو انتہائی غریب لوگ ہیں ان کا کیا قصور تھا؟ اگر کسی کو جھنجھوڑنا تھا تو کراچی کے لوگ اور اسلام آباد اور لاہور کے لوگ ان کو جھنجھوڑنا. خالق کائنات کسی بچے کو موت دیتا سے قصور کیا. خالق کائنات کسی بچے کی سڑک پر وہ جناب علی اس کا حادثہ ہو گیا اس کا لات پاؤں ٹوٹ گیا اس سے قصور کیا. کسی انسان نے جناب علی وہ پہاڑ سے گر پڑا وہ مر گیا اس سے قصور کیا. فرق کتنا بڑا کیونکہ وہ حادثہ وہ واقعہ ایک ہوا تھا اس لیے ہم توجہ کوئی نہیں دیا مسجد اور چونکہ یہ واقعہ اکٹھا ہو گیا ہم اس کو توجہ دے رہے ہیں. جاوید صاحب نے جو بات کی اسی چیز یعنی گویا کہ اگر ایک بچہ جو ہے اس کا انتقال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس کی رحمت کے خلاف ہے وہ تو خالق وہ تو بڑا رحیم ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں یہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو جہاں فالٹ لائنز ہیں ادھر زلزلے تو بہت آتے ہیں اور اگر آپ ایک اس کا معائنہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں پہاڑی علاقے ہیں وہاں عموماً زیادہ زلزلے آتے ہیں. تو کیا جو پہاڑی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہ بد اخلاق ہیں اور جو شہروں میں رہتے ہیں جو پہاڑوں سے دور ہیں وہ نیک اور پرہیزگار ہیں؟ ہمیں پھر اسلام نہیں ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے وہ ایک بچہ چھوٹا ہے اسے جو موت آئی ہے مجھے بتائیے یہ آپ اسے موت جو آئی ہے یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب ہم جو بات جاری ہے پر جو موت وارد ہوئی ہے یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ سے کیا نام دیں گے اس کو آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے جواب سے پہلے کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے یہ بحث ابھی جاری رہے گی اس لیے کہ اس میں بہت سارے نکات ایسے ہیں جو ابھی ہماری توجہ چاہتے ہیں اس ملک کے صاحبان علم کی توجہ چاہتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس گفتگو کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آج کی شرکاء جناب ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب جناب جاوید احمد صاحب غامدی جناب صاحبزادہ سعید الرحمان صاحب اور ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. 21 سینچری میں ہم رہ رہے ہیں اور ہماری باتیں میڈیول ٹائم سے بھی بری ہیں. آپ پیورلی ریشنل تھنکنگ لیں. جیولوجیکل سرویز ہیں کہ ہماری ریجن جو ہے وہ پرون ہے ارتھ کویکس کے لیے اور جو ہمیں جو یہ باتیں کرتے ہیں نا یہ ایکچولی ہمارے ایکسپلائٹرز ہیں جو ہمیں ایک فالس قسم کی ڈیلوژن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ کی مرضی اور ٹوٹل فیٹلسٹک اپروچ ہے نا. آئی تھنک دیٹ اٹ از اے ریشنل اینڈ اٹ از سم ہاؤ اسٹوپڈ ٹو.